آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنہ زوجہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بدکاری کا الزام لگا دیا معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ بیان فرمایا اور اما عائشہ کی پاک دامنی بیان فرمائی کہ بھائی پیغمبر کی بیوی ناپاک نہیں ہو سکتی. ھذا بہتان عظیم، یہ عبداللہ بن ابی منافق کا بہت بڑا بہتان ہے، لہٰذا کسے 80 کوڑے مارو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رئیس المنافقین کو 80 کوڑے مارے تھے. اور ساتھ ہی خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، مناقب، مراتب بیان ہوں گے. پھر آیت نمبر 26 کے آخر میں اولئک مبرؤون، اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے بھائی صرف عائشہ نہیں، میرے پیغمبر کی جتنی بیویاں ہیں 11 بیویاں ساری کی ساری پاک دامنہ ہیں، وہ الزامات سے پاک ہیں. ان 2 رکوعات میں امہات المؤمنین کا دفاع بیان ہوگا، ان کی پاک دامنی کا بیان ہوگا. پھر اس سے اگلے رکوع کے اندر یعنی رکوع نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ چند احکام بیان کریں گے تاکہ تم پر کوئی بہتان نہ لگائے. بہتان سے بچنے کے لیے ان احکامات پہ عمل کرو. پہلا حکم، اگر تم اپنے آپ کو بہتان سے بچانا چاہتے ہو، نمبر 1، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. جب بھی کسی غیر کے گھر میں جانا ہے، چچا کا گھر غیر کا گھر ہے، ماموں کا گھر، وہ ممانی غیر مارا میں نے تو غیر ہے، یا ماموں کی بچیاں، چچا کی بچیاں، پھوپھی کا گھر، یعنی اپنے گھر کے علاوہ سب غیر گھر ہیں. کسی غیر کے گھر میں جانا ہے، اپنے آپ کو بہتان سے بچانے کے لیے سب سے پہلے دروازے پہ دستک دے کے جانا ہے، اجازت مانگ کے جانا ہے کہ میں اندر آ جاؤں. اگر اندر سے کوئی آواز نہ آئے یا اندر سے کہا جائے بھائی ابھی صرف عورتیں ہیں واپس چلے جاؤ، قرآن کہتا ہے فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَهُمْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، واپس لوٹ آؤ، اس میں تمہارے کردار کی پاکیزگی ہے، بہتان سے بچ جاؤ گے. کیونکہ بعض خامد ہوتے ہیں نا شکی مزاج، یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے. آپ گھر سے نکل رہے ہوں، صرف اس کے گھر میں بیوی ہو، بیٹی ہو، خامد کا تھوڑا سا بھی ذہن بدل گیا اس کا تو گھر برباد ہو جائے گا اور آپ کی عزت برباد ہو جائے گی. اللہ کہتا ہے نہیں، مرد گھر میں نہیں ہیں، عورتیں ہیں، یا کہا جائے بھائی واپس چلے جاؤ، تو تمہارے کردار کی پاکیزگی اسی میں ہے کہ تم واپس چلے جاؤ. اس عورت کا بھی گھر بچ جائے گا اور تمہاری عزت بچ جائے گی. پھر دوسرا حکم بیان کیا اپنے آپ کو بہتان سے بچانے کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی خیر فرمائی ہے کہ ان احکام میں تمہارے لیے خیر ہے کہ جب بھی کسی گھر میں جاؤ تمہیں اجازت مل جائے، اجازت مانگی، اجازت مل گئی، یا کہیں راستے میں جا رہے ہو، یا کسی فنکشن میں ہو، یا کسی پارک میں ہو، اس وقت یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، تمہاری آنکھیں نیچے رہنی چاہیے. اللہ نے پہلے مردوں کو حکم دیا، جس طرح عورت پہ پردہ لازم ہے اسی طرح مرد پر بھی پردہ لازم ہے. اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، مت کسی عورت کی طرف نگاہیں کرو.
دیندار طبقہ تو الحمدللہ جب باہر چلتا ہے نا وہاں تو نگاہیں نیچے رکھتے ہیں، لیکن اس موبائل نے ہم دیندار طبقے کا بھی دین ستیہ ناش کر دیا ہے۔ یہاں تو ہم بد نظری کرتے ہیں، مولوی بھی ہیں، داڑھی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اور جب خاص کر کے شادیوں میں مخلوط نظام ہوتا ہے، دلہن کی تصویریں بنتی ہیں، عورتیں کہتی ہیں میرے پاس رہے گی، جب گھر آتی ہیں سارا تو پہلے خامے دیا نظر ماں بھی کھائے کیجیے۔ اب ایک بیٹی اسے خود تصویریں بنائی ہیں اور پورا محلہ دیکھ رہا ہے۔ تو بھائیو دوستو، یہ شادی کے اندر جو ہماری بیٹیوں کی، ہماری بہنوں کی عورتیں تصویریں لے کے گھروں میں جاتی ہیں تو کہاں کہاں تک جاتی ہیں، ان سے اجتناب کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، فرمایا مومن مردو اگر بہتان سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو اپنی نگاہیں نیچے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ پھر بہتان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیسرا حکم بیان ہوگا، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے مومنہ عورتوں تم بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھو۔ جس طرح مرد کے لیے جائز نہیں کہ غیر محرم عورت کو دیکھے، اسی طرح عورت کے لیے بھی جائز نہیں کہ غیر محرم مرد کی طرف نگاہ کرے، اپنی نگاہیں نیچے رکھے، مخلوط نظام سے اپنے آپ کو بچائے۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو 4 ہدایات کی ہیں، 4 باتیں بتائی ہیں، عورت کو 4 نصیحتیں ہیں۔ پہلی نصیحت نگاہیں نیچے رکھے، دوسری نصیحت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ شرمگاہ کی حفاظت یعنی لباس ایسا پہنے کہ کسی کا جی نہیں اتنا چاہے تمہاری طرف دیکھے۔ آج کل تو ہم برقع بھی ایسے پہنتے ہیں کہ برقعے کو برقعے کی ضرورت پڑ گئی ہے، کڑھائی سلائی والا برقع، پھر ایسا جاذب نگاہ کہ وہ خود ہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری طرف دیکھو۔ یہ ہے لبرل نظام کہ کھلا آزاد چھوڑ دیا جائے۔ اور تیسری ہدایت وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، خوبصورتی کو۔ جب گھر سے باہر جاؤ خوبصورت بن کے نہیں جانا، یا اپنی خوبصورتی کو چھپا کے جانا ہے۔ آگے اللہ نے استثناء بیان کیا، اگر خوبصورتی ظاہر کرنی ہے، اپنی زینت، اپنا بناؤ سنگار، تو اپنے خامد کے سامنے کر سکتی ہیں، اپنے باپ کے سامنے کر سکتی ہیں، اپنے سسر کے سامنے کر سکتی ہیں، اپنے بیٹے کے سامنے کر سکتی ہیں، یعنی ان رشتوں کے سامنے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن بہنوئی کے سامنے نہیں۔ اگر ذہن میں یہ ہے کہ بہنوئی سے نکاح نہیں ہو سکتا، بہنوئی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ وہ ایسے نہ اس کا دل خراب ہو، اس کی بہن کو طلاق دے کر ادھر راغب ہو جائے، جیسا کہ ہمارے ہاں بڑے واقعات ہیں۔ بہنوئی کے سامنے نہیں، بہنوئی سے پردہ ہے۔ پھر فرمایا کہ صرف خامد کے سامنے یہ کام۔ اور چوتھی ہدایت کی وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں زمین پہ مار مار کے نہ چلیں کہ مردوں کی نگاہیں تمہاری طرف پڑیں۔ اے اچھی ہڈی والے کھلے پا کے دے فیشن کر کے چلنا ہے، اللہ کا قرآن اس سے منع کر رہا ہے۔ یا وہ پاؤں میں نا کنگن پہنتی ہیں، جب چلتی ہیں چھن 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 چھن، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں کہ عورت کے بدن سے وہ آواز پیدا ہو اور لوگ اس کی طرف راغب ہوں۔ قرآن نے یہ چوتھی ہدایت بیان کی کہ عورت یہ کام نہ کرے،
ان 4 ہدایات پر جو عورت عمل کر لے گی اللہ اپنے حکم کے ساتھ اس کی عزت کو محفوظ کر لے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے چوتھا حکم بیان کیا۔ پہلا حکم تھا بغیر اجازت گھر میں نہیں جانا، دوسرا حکم تھا مردوں کو نگاہیں نیچے رکھنے کا، تیسرا حکم تھا عورتوں کو نگاہیں نیچے رکھنے کا، اور 4 ہدایات۔ اب چوتھا حکم ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ جو معاشرے کے اندر بے نکاح ہیں، چاہے وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، مطلقہ عورتیں ہیں۔ آج کل تو مطلقہ سے کوئی نکاح ہی نہیں کرتا نا، ہے جی طلاق یافتہ، اور جس مرد نے طلاق دی عورت اس کا شادی اس طلاق دیتی ہے، تو بھائی اس کا تو الٹا زیادہ تجربہ ہو جاتا ہے، اور ایسا مرد زیادہ احتیاط کرتا ہے، اور ایسی عورت جسے پہلی بار طلاق ہو گئی ہو اسی بھی تجربہ ہو گیا ہوتا ہے، وہ بھی زیادہ احتیاط کرتی ہے، ورنہ پھر ایسا ہو جائے گا، وہ زیادہ کوشش کرتی ہے کہ میرا گھر آباد ہو۔ ایسی عورت سے تو شادی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنواری سے نکاح فرمایا، باقی 10 بیوہ تھی، تو فرمایا آپ تمہارے معاشرے کے اندر جو بے نکاح پھر رہے ہیں ان کے نکاح کرا دو۔ اور اللہ نے جمع کا صیغہ بولا کہ سارے محلے والے مل کے کوشش کریں، اسے ترغیب دیں، بھائی بغیر شادی کی نہیں رہنا، شادی کر۔ اور 5واں حکم بیان کیا کہ اپنی لونڈیوں کو، نوکرانیوں کو وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ، زنا پہ